بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ محترم ناظرین کرام، جس درس کی ابتدا اور اسٹارٹنگ ہم نے کی ہے وہ کتاب محرمات استہان بہا کثیر من الناس سے۔ اس کتاب کا ہم نے پہلا درس مقدمے کے طور پہ پیش کیا اور دوسرا درس ہم نے شرک کی تعریف کے سلسلے میں پیش کیا۔ آج کا یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا تعلق بھی شرک ہی سے ہے، اس لیے کہ شرک کی جو اقسام ہیں اس میں سب سے پہلی قسم شرک اکبر، اور یہ وہ شرک جو انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ آنے والے درس میں شرک کے ان اقسام کو ذکر کیا جائے گا یا ان صورتوں کو ذکر کیا جائے گا جو صورتیں اسلامی ممالک کے اندر یا مسلمانوں کے اندر بکثرت پائی جا رہی ہیں، اور لوگ اس شرک کو معمولی سمجھ کر دھڑلے سے انجام دے رہے ہیں۔ تو لیجیے ناظرین اکرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قبر کی پوجا یا قبر کی عبادت کرنا۔ قبروں کی پرستش اور قبروں میں مدفون اولیاء اکرام کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں، اور جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ یقول اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف یہ حکم صادر فرما دیا ہے، تمہارے رب نے بالکل صاف یہ حکم فرمایا ہے کہ عبادت اگر کسی کی کرنی ہے تو صرف اسی کی کرو، یعنی رب ذوالجلال ہی قابل عبادت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں اور آپ کو ان تمام عبادتوں سے روکتی ہے جو غیر اللہ کی طرف لے جاتی ہیں یا جس میں غیر اللہ کی عبادت کا ذرہ برابر بھی شائبہ پایا جا رہا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو مشکلات سے نجات پانے کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام یا دیگر نیک بندوں کو بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ناظرین کرام، یہ ساری آیتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں، صرف اسی آیت کو آپ لے لیجئے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ ایک پریشان حال انسان، مصیبتوں کا مارا ہوا شخص جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی اس پکار کو کون سنتا ہے؟ اس کی اس مصیبت کو کون ہٹاتا ہے؟ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے۔ باوجود اس کے
اگر ہم اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کا جانشین بناتا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے باوجود بھی اگر ہم کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو کیا یہ چیز ممکن ہے؟ ہم اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، اگر ہم نے یا دنیا کے کسی بھی شخص نے اللہ کی عبودیت میں کسی اور کو شریک کیا تو اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ اپنے پیروں کے بارے میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہر وقت انہی کی پکار ہوتی ہے، جب وہ کسی شدت کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو انہی کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگو اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو جب انہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُوهُمْ، تو انہیں پکارو اور انہیں چاہیے کہ تمہاری دعوت پر لبیک کہیں، تمہاری مشکلات کو آسان کریں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ ناظرین کرام، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض قبر کے پجاری تو قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی جو باقاعدہ یہ موضوع اور بلکہ کتاب کا عنوان ہی یہ ہوتا ہے کہ قبر کی زیارت اور اس کا حج کس طرح کیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام آفات و مصائب سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے گمراہ، اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہو۔ قیامت تک وہ لوگ نہ ان کی دعاؤں کو سنیں گے، ان کی دعاؤں کو اس پہ عمل پیرا ہونا تو دور کی بات، وہ ان کی دعاؤں کو سن تک نہیں سکتے بلکہ وہ غافل ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بھی یہاں سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک سے متعلق فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو کے ساتھ کسی کو شرک کیا، اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل کیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موحد بنا کر رکھے اور جب تک اس دنیا میں رکھے ہمیں اور آپ کو توحید پرست بنا کر رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، آنے والے درس میں شرک کی بعض دوسری اقسام کا تذکرہ کیا جائے گا جو اسی شرک کی طرح وہ بھی انسان کو دائرے اسلام سے نکال کر باہر کر دیتی ہیں، اور وہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہتا ہے اور نہ ہی وہ مسلم کہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، حالت ایمان اور اسلام پر برقرار رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔